بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انا ابن الذبیحین، یعنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کی اولاد سے ہوں۔ ذبیح کے معنی ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا ہو، اور ان دو ذبیحوں سے مراد ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں، امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام اور امام سہیلی نے الروض العنف، امام محمد بن یوسف شامی نے سبل الہدی والرشاد، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، اور بہت سارے مورخین، مفسرین، محدثین اور سیرت نگاروں نے اس حدیث کے پیش منظر اور پس منظر کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور اسماعیل کے معنی ہیں اللہ کا فرما بردار۔ یہ نام اولاد آدم میں پہلے کسی کا بھی نہیں تھا، البتہ اس آسمان دنیا کے فرشتے کا نام ہے اسماعیل، جسے امیر الملائکہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام ہے ہاجر، جنہیں حضرت بی بی ہاجرہ کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہا، اور بغیر ذبح کے آپ کے اخلاص اور سچائی اور صداقت کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا، اور ان کی جگہ پر جنتی مینڈھا ذبح کیا گیا۔ یہ قیامت تک امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنت ابراہیمی کی یادگار بن گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جرہم اور عمالقہ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، جو ارض حجاز کی دو قومیں ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ عربہ اور مستعربہ ہیں۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی شادی عمالقہ میں سے ہوئی۔ ان کا نام تھا عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل العمالیکی۔ اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں گھر آئے تو ان کی اہلیہ گھر میں ناشکری کا اظہار کرنے لگی، اور اس بات کو حضرت ابراہیم نے پسند نہیں فرمایا، اور آپ یہ پیغام چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی جرہم سے کی، اور ان خاتون کا نام تھا سیدہ بنت مداد بن عمر الجرہمی۔ وہ انتہائی شکر گزار اور نیک خاتون تھیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 فرزند عطا کیے۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں ان 12 فرزندوں کے نام لکھے ہیں، لیکن ان میں مشہور حضرت نابت اور حضرت قیدار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن کا ذکر امام شامی نے سبل الہدی والرشاد میں فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی زبان بولنا شروع کی، حالانکہ ان کے والدین حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کی زبان عربی نہیں تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں مرکوز تھا۔ نمبر 3، سب سے پہلے گھوڑے پر سواری کرنے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل کو خلیل اللہ کے بیٹے ہونے کا شرف ملا۔ نمبر 5، بیت اللہ کی تعمیر میں وہ اپنے والد کے شریک رہے۔ نمبر 6، انساب العرب یعنی عرب کے جتنے بھی حسب نسب ہیں وہ سب حضرت اسماعیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ نمبر 7، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذبیح اللہ کا شرف عطا فرمایا۔ نمبر 8، قرآن شریف میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی خلت سے انہیں نوازا گیا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم سے حضرت اسماعیل کو چنا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان باعث تخلیق کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ اور نمبر 10، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فخر کرتے تھے اور فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، یعنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کی اولاد سے ہوں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 137 سال تھی، اور آپ کی اولاد میں حضرت قیدار اور حضرت نابت تھے، جن سے عرب کے مختلف قبائل کا ظہور ہوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت قیدار سے شروع ہوا، اور ان کے ہی سلسلہ نسب سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے یہ منت اور نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے اور وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی میں اور تعمیر میں حصے دار ہوئے تو اللہ کی راہ میں وہ اپنے ایک بیٹے کو ذبح کریں گے۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے اور 6 بیٹیوں کی اولاد سے نوازا۔ بیٹوں میں عباس، حمزہ، عبداللہ، ابو طالب، زبیر، حارث، حجلہ، مکوم، زرار اور ابو لہب ہیں، جبکہ 6 بیٹیوں میں صفیہ، ام حکیم البیدہ، عاتقہ، امیمہ، عروہ اور برہ شامل ہیں۔ ایک دن حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور ان کو فرمانے لگے کہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی ہو چکی ہے، اور میں نے منت مانی تھی کہ میں اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو تمام بیٹے کہنے لگے کہ ہم تیار ہیں، لیکن آپ قرعہ نکالیں، جس کا بھی نام قرعے میں نکلے گا آپ بے شک اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ قصہ مختصر، قرعہ اندازی میں نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلا۔ حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی حسین اور جمیل تھے، اور والد کے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب تھے، لیکن عبد المطلب نے ان کو کعبۃ اللہ کے سامنے ذبح کرنے کا پکا ارادہ فرمایا، اور حضرت عبداللہ بھی دل و جان سے راضی تھے۔ یہ خبر مکہ مکرمہ کے گھر گھر میں پھیل گئی، لوگ جمع ہو گئے اور حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے سے منع کرنے لگے، خاص طور بنو مخزوم والے جو حضرت عبداللہ کے ماموں کے خاندان سے تھے۔ آخر کار یہ مشورہ طے ہوا کہ ایک آدمی کے قتل کی دیت 10 اونٹ ہے، لہٰذا یہ ہیلا کیا جائے کہ قرعے میں حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام لکھے جائیں اور پھر قرعہ نکالا جائے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو قرعے کے عوض 10 اونٹ ذبح کیے جائیں گے، اور اگر دوبارہ نکلتا ہے تو پھر دوبارہ 10 اونٹ ذبح کیے جائیں گے۔ قصہ مختصر، سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ کا اسم گرامی 10 مرتبہ نکلا، اور ان کے بدلے میں 100 اونٹ حضرت عبد المطلب نے ذبح کروائے۔ حضرت عبد المطلب نے اعلان کیا کہ ان 100 اونٹوں کے گوشت سے سبھی کسی کو بھی منع نہیں کیا جائے گا۔ وہ گوشت ہزاروں لوگوں میں تقسیم کیا گیا، یہاں تک کہ درندوں اور پرندوں کو بھی دیا گیا۔ یہ حضرت عبداللہ کے ذبیحے کا فدیہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں یہ سب سے بڑی دعوت تھی۔ جب حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے تو اس کے بعد عرب میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ایک آدمی کے خون کی جو دیت ہوگی وہ 100 اونٹ مقرر کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ کا فدیہ بھی ادا ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمنہ بنت وہب سے ہوا، اور آپ کے بطن سے شہنشاہ کونین، تاجدار انبیاء، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور فخر فرمایا کرتے تھے کہ انا ابن ذبیحین، یعنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ذبیحوں کی اولاد سے ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔